تحریر فرمایا ہے کہ میں بہت مصروف رہتا ہوں، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مگر ملتا ہے ہونا چاہیے تھا نا، مگر اکثر تلاوت سنتا رہتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ سنا ہے قرآن پاک سننے کا ثواب ہی اتنا ہے جتنا قرآن پاک پڑھنے کا۔ بھیا یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی بیلنسڈ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے بغیر قائم ہو۔ اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے کی کوئی بھی ترتیب اختیار کر لی جائے، کوئی حرج نہیں۔ پورے دن میں قرآن پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک بات ہے۔ بہت سے لوگ امت میں ایسے گزرے ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور یہ بھی ترتیب درست ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 40 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لو۔ تو پون پارہ روزانہ پڑھتا رہے تو 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن پاک پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی ترتیب ٹھیک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کا مطلب اس حدیث کی کوئی تصدیق ہے، والیاذ باللہ۔ جو انہوں نے فرمایا ہے آپ تک پہنچانا ہے۔ آدمی نہیں پڑھ سکتا ایک پارہ بھی روز، کم کر لے، ربع کر لے، 7 دنوں میں قرآن پاک پورا کر لیا جائے۔ اس کے لیے امت میں بہت سے افراد تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی یہ ترتیب بنا لی تھی، جو قرآن نے لکھا ہے کہ فمی بے شوقن، میری زبان کو، میرے منہ کو اس بات کا شوق ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ تو فمی بے شوقن ایک مخفف انہوں نے بنا لیا تھا اپنے سمجھنے کے لیے اور علم کے لیے۔ فے سے فاتحہ شروع ہوتی ہے نا، تو فا سے فاتحہ، پھر فمی میم آ گیا تو میم سے فاتحہ سے سورہ مائدہ تک پہلے دن، پھر سورہ مائدہ سے یا آ گیا آگے فمی، تو یا سے مراد سورہ یونس ہے کہ سورہ مائدہ سے لے کے سورہ یونس تک دوسرے دن تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد با آ گیا، اور با سے مراد، بے سے مراد بنی اسرائیل ہے کہ بنی اسرائیل سے شروع کرے گا وہ، اور شین آ گیا تو بنی اسرائیل سے شعراء تک۔ شین کے بعد واو آ گیا تو شعراء سے لے کے سورہ والصافات تک، پھر سورہ والصافات سے لے کے قاف آ گیا تو قاف والقرآن جو ہے اس تک، اور آخری 7واں دن آ گیا تو قاف سے لے کے آگے تک قرآن کریم پورا پڑھ لے۔ ایک یہ ترتیب بھی امت میں بہت سی ترتیب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے آخر تک منقول ہیں، کسی ایک چیز پہ عمل کر لینا چاہیے۔ ایک رکوع ہی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ آخر پہ پہنچ کے سال میں اسے 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو مومن انسان کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے 2 مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنایا، اور 2 ہی مرتبہ انہوں نے آپ کو سنایا۔ تو چونکہ وفات اس پہ ہوئی ہے تو آخری عمل ہمارے لیے دلیل ہے، تو اس سے ایک رکوع ہی پڑھ لے روز، بس۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہیں سواری میں آتے جاتے، کمپیوٹر ہے، بہت آسان ہو گیا اب تو، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ اس کے پیجز انسان انگلی سے وہ سلپ کر جاتے ہیں، اگلا پیج آ جاتا ہے تو اس طرح پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ عبادت اتنی بھی نہ رہے، یہ مناسب نہیں ہے، مومن آدمی کے لیے مناسب نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک سننے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا پڑھنے کا، تو پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نظر کی بھی عبادت ہے اور زبان کی بھی، اور زبانی پڑھ لینے کا کم ثواب ہے، اس لیے کہ زبانی جب پڑھے گا
تو نظر کی تو کوئی عبادت نہیں نا، وہ تو زبان کی عبادت ہے۔ اسی طرح سنے گا تو سنتے ہوئے صرف کان کی عبادت ہے۔ پڑھنے کی عبادت دو طرح سے، زبان سے بھی اور دیکھنے سے بھی، یہ عبادت میں افضل۔ اس سے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی کے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو۔ بندہ کا سوال پولیو قطروں کے متعلق ہے۔ پولیو کے قطرے شرعاً جائز ہیں، اس میں کیا مطلب کیا چیز ناجائز؟ خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے، خام خواہ کیڑے نکالنے ہیں ان چیزوں میں۔ یاد رکھیں چیزیں جب اپنی ہیئت کو بدل جاتی ہیں تو حکم بدل جاتا ہے۔ انگریز جب نئے نئے آئے تھے اور حکیموں کی دوائیوں کی بجائے ان دوائیوں نے اپنا وجود ہندوستان میں اس کا اظہار ہوا اور ڈاکٹرز لکھ کے دینے لگے، تو اس وقت بھی بہت شور مچا کہ انگلش دوائیاں جائز نہیں، انگلش دوائیوں میں یہ ہوتا ہے، الکوہلک شامل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ عمدہ الفاظ میں کہیں تو نظرات کا تقویٰ تھا، بالکل ٹھیک ہے بھائی، مگر اس تقوی کی بنیاد پر جب فتوے دیے جاتے ہیں نا تو لوگوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ بھئی تقویٰ ہے آپ کا، آپ نہ کریں، کس نے روکا؟ بالکل نہ کریں۔ جب پاکستان کا قیام ہوا تو سندھ کے مشائخ نے کراچی میں بعض تھے، انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تصویر نہیں دیں گے۔ تصویر کو بالکل انہوں نے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہم ایک نفل حج کے لیے حرام کام نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے لکھ کے بھیج دیا کہ نہیں، تصویر کے بغیر آپ پاسپورٹ بنائے بغیر آپ نہیں پاسپورٹ بن سکتا، نہیں جا سکتے۔ ٹھیک انہی سالوں میں انڈیا کے علماء نے بھی گورنمنٹ کو لکھا تو انڈین گورنمنٹ نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، نہ تصویر دیں، ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں۔ امن کا زمانہ تھا نا۔ تو سوچ کی یہ جو تنگی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے زندگی عذاب کر دیتی ہے۔ اب یہ کس فتوے کے تحت آتا ہے کہ جو سپریز ملتے ہیں مارکیٹ میں، پرفیومز ملتے ہیں، یہ ناجائز ہیں؟ کس اصول سے بھائی؟ کوئی اصول بتاؤ نا۔ اب مفتی نے فتویٰ دے دیا، لوگوں نے مان لیا، یہ لوگوں کی نیکی ہے اور لوگوں کی اچھائی اور خوبی اور اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے کہ وہ فتویٰ، لیکن اس فتوے کی اصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میتھیلیٹڈ اسپرٹ ہے جو چیزوں میں ملا کر اس کا پرفیوم بنتا ہے۔ میتھیلیٹڈ اسپرٹ جو ہے اس کا جسم پہ خارجی استعمال، یہ کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ اس کا پینا ناجائز ہے، خارجی استعمال جائز۔ پھر جی یہ شراب ہے، یہ بھیا وہ شراب اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ میتھیلیٹڈ اسپرٹ کی بجائے اصل الکوہل وہ شامل کریں تو اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ اسے عام آدمی خرید بھی نہیں سکتا، اور جو اوریجنل الکوہل ہے اس میں استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ جب کمپنی اور لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، تو اب اس سے بڑھ کر ہم کیا کریں؟ بہت سی شرابیں ایسی ہیں جن کا خارجی استعمال درست ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے، ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم اس کے متعلق یہ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا۔ اتنی شدید تلوار سے ضربیں ان کے جسم پہ آئیں کہ گوشت ادھڑ کے رہ گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اطباء کو کہا کہ میں تو اب جاتا ہوں، دنیا سے کچھ کرو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی جو زخم ہے نا، انہیں شراب سے دھونا پڑے گا تب ٹھیک ہو جائیں گے۔ شراب سے دھوئے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہوا ہے۔ اطلاع مدینہ منورہ میں بھی پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، چپ رہے۔ ان جیسی ہستی چپ رہ سکتی ہے اگر یہ شریعت کے خلاف ہو؟ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں شریعت میں کہ جب چیزیں اشیاء بدل جاتی ہیں تو ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو دیکھنا چاہیے، یہ جو پولیو کے قطرے نہ پلاؤ اور اس پہ پڑے رہتے ہیں، صحیح بخاری تو گھر میں ہوگی اگر اسے سمجھتے ہوں گے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے۔ یہ حدیث بنیاد ہے میڈیسنز اور ان چیزوں کے معاملے میں۔
اور نے آ کے اسلام قبول کیا اور ان کے جسم پہ خارش ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جاؤ اور جو میں نے اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں اونٹنیوں کا اوالیہا و البانیہا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے اور صحت، طاقت، قوت بحال ہو گئی تو انہوں نے نہایت خراب حرکت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مقرر تھے حفاظت پہ، ان کو قتل کیا، اونٹنیوں کو لے بھاگے، ڈاکہ بھی ڈالا اور پھر اسلام سے بھی پھر گئے۔ شدید ترین سزا حدود کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی ہے۔ جب حدود نازل ہو گئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی، اس وقت حدود نہیں تھی، اسی لیے اس پہ غیر مسلم گورے وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی شدید سزا، بھئی اس وقت سزا کا نفاذ اللہ کی طرف سے کوئی تھا ہی نہیں، نبی کا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد پہ خدا نے اعتراض نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدھی سادی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا جو حکم فرمایا تھا تو پیشاب حرام ہے یا نہیں؟ اسی بنیاد پر بہت سے فقہاء امت کی اس طرف گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ گوشت کو دیکھو، اگر گوشت حرام ہے تو پیشاب حرام ہے بوقت ضرورت بھی، اور اگر گوشت جائز ہے جانور کا تو یہ۔ پھر بہت سے ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا یہ ان کے لیے خاص چیز تھی، اس وقت اسپیشل آرڈر اللہ کی طرف سے آیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن امت میں کسی کے لیے جائز نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا خارجی استعمال اور داخلی استعمال کی بحث، یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا استعمال خارج میں بھی جائز ہے، اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جب کیمیکل چینج آ جائے جس سے ریٹرن نہ کیا جائے تو پھر ہم حکم نہیں دیتے۔ کون نہیں جانتا گوبر حرام ہے، اور خشک ہو کے جب اس کا اپلا بن جاتا ہے تو اپلے کو کون حرام کہے گا؟ چربی حرام ہے جانوروں کی، چربی پگھل کے دیگر چیزوں کے ساتھ مل کے لپسٹک بن گئی، اس لپسٹک کو کون حرام کہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں لپسٹکس اور یہ چیزیں آنے لگی تھی یورپ سے بہت بڑی تعداد میں، بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت نے لکھا ہے اس کو کہ جائز ہے۔ سوپ کا پوچھا گیا کہ حضرت اس میں سور کی کس کی چربی ملائی جاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ پگھل کے اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ چیز ہی نہیں رہتی جس پہ آپ نے حرام کا فتویٰ دینا تھا۔ بال جو ہیں سور کے، اس کے متعلق البتہ فرمایا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے چونکہ براہ راست تھوڑے سے کیمیکل اثر کے ساتھ وہ بن جاتا ہے پلاسٹک، اس سے اس کو حرام فرمایا، باقی چیزوں کو حضرت نے بھی جائز کہا۔ تو اس لیے بھیا یہ جو پولیو کے قطرے ہیں ان کے ناجائز ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں کا جینا تنگ کرتے ہو یار؟ اگر کوئی شخص بیوی سے چھپ کے سگریٹ پیتا ہے اور ایک دن انہوں نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر تم نے سگریٹ پی، سگریٹ مذکر ہے مؤنث ہے؟ دونوں میں شامل ہے۔ ہاں اہلیہ بولیں تو مؤنث ہے۔ تو مجھے اپنے لیے حرام سمجھنا، اس کے بعد وہ آدمی پھر سگریٹ پیتا ہے تو ٹھیک ہے یار، سگریٹ پینے میں کیا آخر مصیبت کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ اخلاقی طور پہ منع کرتے ہیں، بچوں کو روکنا چاہیے تاکہ معاملہ کہیں سے کہیں نہ جا پہنچے، لیکن حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ تمباکو کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تمباکو کا کھانا جائز، آپ کے سارے علماء جو پان میں تمباکو کھاتے ہیں اور سارے ہندوستانی جو تمباکو کا پان کھاتے ہیں پھر اس کو حرام قرار دو، یہ تو تمباکو براہ راست معدے میں جا رہا ہے، اور وہ تمباکو سگریٹ کی صورت میں فلٹر ہو کے پھر پہنچتا ہے، تب دے دو فتویٰ۔ تو تمباکو کا کھانا جائز ہے، اس سے سگریٹ کا پینا بھی جائز۔ اب رہ گئی یہ بات کہ خاتون کا کہنا کہ اگر آپ نے سگریٹ پیا تو میں حرام ہوگی، تو جو مرضی کہتی رہیں، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا، طلاق کے اختیارات کسی اور کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، نہ انہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک بات اور ہے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے، زندگی کو آسان کرنے کے لیے، گھر میں جھگڑے ختم کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے ایسی چیزیں۔ حد الوسع اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ مرد کی اصل طاقت نہیں ہے کہ لوگ اسے اپنا لیں،
اصل طاقت انسان کی یہ ہے کہ وہ کسی دانا اور سمجھدار آدمی کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، سرنڈر کر جائے کہ جو یہ کہتے ہیں مان لیں گے، ٹھیک کہتے ہیں، صحیح چل رہے ہیں۔ تو بیوی کیوں حرام ہو گئی بھائی؟ بالکل نہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی تعریف منہ پر کی تو گویا اس نے زنگ آلود چھری سے ذبح کیا، مراد اس کی خوشامد ہے۔ ایک ہے تعریف کا کرنا اور ایک ہے خوشامد، دونوں میں ظاہر ہے کہ فرق ہے۔ تعریف تو آدمی کرتا ہے جب حقیقت میں اس میں کوئی وصف پایا جائے اور پھر اس کی تعریف کی جائے کہ آپ ایسے اچھے، آپ ایسے اچھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہاتھ دیا ہے، یا آپ کے علم سے نفع ہوتا ہے، یا آپ کا ڈپارٹمنٹ اچھا چل رہا ہے، یا ماشاءاللہ لوگ آپ کی سنتے مانتے ہیں۔ یہ سب وہ جائز اور درست کلمات ہیں جو آدمی اگر کوئی کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اور آپ نے سے پوچھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول کبھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں فرمائیں۔ تو تعریف اور خوشامد میں فرق یہاں پر بیان کیا، اور آپ نے فرمایا لوگ تمہارے کسی صحیح کام پہ تمہاری صحیح جائز تعریف کر دیتے ہیں، مراد ان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تلک عاجل البشرا، یہ پہلی خوشخبری ہے جو اللہ لوگوں کی زبان کے ذریعے سے تمہیں دلوا رہا ہے کہ تمہارے اس کام سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ وہ کام جائز ہو، صحیح ہو، تعریف کرنے والا بھی صحیح تعریف کر رہا ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ الفاظ بھی مناسب، الفاظ ایسے چننا جس میں اس کو بس نبوت کے علاوہ اور کوئی مرتبہ رہ نہیں گیا جو اس تک پہنچانا ہو، معاذ اللہ اس قسم کی چیزیں، یہ غلط ہے۔ وہ دوسرا پہلو ہے خوشامد کا، خوشامد کے پہلو سے بچنا چاہیے۔ اس میں جو تعریف ہے نا، سننے والے کو بھی بچنا چاہیے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہاری تعریف کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈالو، انہیں ناکام کرو۔ حدیث میں اصل الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو۔ مراد یہ ہے کہ ناجائز تعریف کرتا ہے، خوشامد کی وجہ سے کرتا ہے، اپنا کام نکالنے کو کرتا ہے، تمہیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے، اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالنے کا مطلب ہے کہ ناکام کر دو، جس وجہ سے خوشامد کر رہا ہے اس کام کو مت کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا تبادلہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے تنخواہ بڑھ جائے، وہ کوئی اور دنیا کا مقصد ہے، اس کے لیے ناجائز تعریف کر رہا ہے، اس کی بات کو بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ سر یہ ابو ذر غفاری صاحب رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ حضرت عثمان کے سامنے کسی نے تعریف کوئی کی تو انہوں نے اٹھا کے مٹی ڈالی؟ کتابوں میں کہیں پڑھا ہے، پھر انہوں نے مدینہ بدر کر دیا، ربضہ میں بھیج دیا تھا۔ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو تھا، لیکن وہ ڈیٹیل اس کی اور ہیں، اور جو مدینہ منورہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا تھا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا ہو، وہ بات اور تھی۔ وہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت شد و مد سے اس بات کو کہنے لگے تھے کہ لوگوں کی ذاتی ملکیتیں بھی ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ جب اتنا بڑا جملہ ان کی زبان سے نکلا، امیر معاویہ کا ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے اتنا بڑا جملہ جب نکلا تو وہ تھے شام میں، اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور اس جملے پہ لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے کہ معاویہ رضی اللہ ابو ذر رضی اللہ عنہ غریبوں کے حق میں ہیں اور امیروں کے سرمایہ داریت کے خلاف ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھانپ گئے کہ اگر یہ بات پھیل گئی اور ہر طرف چلی گئی تو یہ خلافت کا کام کیسے چلے گا۔ پھر انہوں نے نہایت دانش مندی سے یہ جملہ لکھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور کہا کہ ابو ذر کو یہاں بلا لیں آپ، اور آپ جانیں اور ابو ذر جانیں ہمارے صوبے میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے جملے لکھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پر پہلی بات یہ رکھی تھی ان کے سامنے کہ ابو ذر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ تم اس طرح کہتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت میں کہتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور معاویہ کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے وہ سونا جمع کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ریشمی پردے ان کے ہاں لٹکتے ہیں، اور ان کے ہاں کتنی سہولت کی یہ چیزیں،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم عمر اور بکر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہو. ان کا نہیں حضرت، میں نے ایسے نہیں کہا. میں نے تو عمومی طور پر کہا ہے کہ پیسے رکھنا، زمین بنانا، جائیداد اس طرح کی، میری تو اشارہ بھی نہیں تھا ان حضرات کی طرف. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تیسری بات یہ ہے کہ تم اعتدال کو چھوڑ گئے ہو، اس حد کو جس پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں ہر اس چیز پہ قائم ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے. اور پھر یہ کہہ کے انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، میرے بال ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا ان کے بال سر پہ ہیں اور فرمایا اچھا ابو ذر ایسے نہ کر لیں کہ ربضہ ایک گاؤں ہے، میں تمہیں وہاں بھیج دیتا ہوں اور تم جو کہو میں سہولت دینے کو تیار ہوں، بس وہاں رہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ فکر جو ہے نا کہ پیسے کو عام لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، حالانکہ خلافت راشدہ ساری سہولتیں دے رہی ہے، یہ فکر اگر مزید بڑھے گی تو خلافت کے لیے اندرونی طور پر تکالیف اور مصائب کو بنا دے گی. انہوں نے اس وجہ سے انہیں وہاں بھیج دیا تھا. انہوں نے قبول کر لیا تھا، لوگ جاتے تھے، کسی پہ پابندی نہیں تھی. یہ جو انہوں نے سر سے پگڑی اتار کے کہا نا کہ حضرت آپ دیکھ لیں اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قریب ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جوانی کی طاقت تھی اور وہ لڑنا چاہتے تھے، نظام پہ تنقید کرنا چاہتے تھے، خلافت راشدہ پہ تنقید کرنا چاہتے تھے. اور زیادہ صاف لفظوں میں کہیں تو امامت کے قائل نہیں تھے. ہم امامت کے قائل ہیں. اہل السنہ جتنے امامت کے قائل ہیں اتنے تو اہل تشیع نہیں. ہم کہتے ہیں کہ مرکزی طور پر امام ہونا چاہیے اور اس امام کے گرد لوگ جمع ہوں. اس امامت کی شرائط ہے ہمارے نزدیک. اور امامت نبوت کے بعد، یعنی نبوت میں ہم خلافت راشدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. خلافت راشدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور، ان کے فیصلے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے اختلافات تک کا احترام کرنے کے بعد سب سے بڑا منصب امت میں امامت ہے. یہ امامت کے بھی قائل نہیں تھے خوارج. اور ان میں عمومی طور پہ ان لڑکوں کی پہچان یہ ہو گئی تھی کہ سر کے بال منڈانا، ہر ایک پہ تنقید کرنا اور تنگ نظری، تنگ ظرف، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پہ اعتراض. اسی لیے کسی نے کہا تھا، بڑے آدمی تھے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھا اور کہنے لگے کہ اچھا ہوا امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے، ان فتنوں سے جو اس معاشرے میں اب پیدا ہوں گے اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں. ان فتنوں میں ایک یہ تھا، انہیں ہر چیز پہ کھٹک، ہر چیز پہ اعتراض، ہر کوئی آدمی مارو، قتل کرو. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پکڑ لیا ایک ویرانے میں انہیں، ہاں بھئی تم کیا کہتے ہو عمر کے بارے میں؟ بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، خلافت تھی، یہ تھا وہ تھا. انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارا انہوں نے یہ کیا. ایسے ظالم تھے کہ انہیں پھانسی چڑھایا. ان کی بیوی سے کہا تم اس کی بیوی ہو، تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے جب یہ چیزیں کہیں کہ میں اسی پہ قائم ہوں جس پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اس عورت کا پیٹ چاک کر دیا اور بچہ نکال کر پھینک دیا. یہ خارجی تھے سارے، یہ خوارجی کا ظہور ہے. یہ افغانستان کے طالبان سب خارجی ہی تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی ٹھیک ہی نہیں. بہت اچھا کیا ہے محمد بن سلمان نے اب جو کہا ہے نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قتل کیے تھے اور جو کچھ، کہ برٹش کے سارا برٹشرز نے دنیا میں خارجی اور سنی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے تھے، جیسے شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے. اور یہ مذہبی قیادت 2 ٹکے کی قیادت تھی جس نے اس ملک کو 30 سال عذاب میں مبتلا رکھا. انہیں کیا سمجھتی کہ یہ شیعت اور تم کیا ہو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شاہ صاحب شیعہ کافر ہیں یا مسلمان؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے تفصیل بیان کی. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ والد نے تفصیل بیان کی امت میں کہ جو آدمی کفر کا جملہ نہیں کہتا ہم اسے کیوں کافر کہیں گے. تو اٹھ کے بھاگ گیا، اس سے کہا تم شیعہ ہو گئے.
تو کافر کافر شیعہ کافر یہ کہنے والے لوگوں کو مروانے والے اب کدھر گئے ہیں؟ جو زندہ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بدبختو تم نے کیا کیا اس امت کے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے خارجی اور اہل السنہ لڑے، اب شیعہ سنی لڑے۔ اب نیا نظریہ چائنا کو تباہ کرنے کے لیے دین کو کیسے مذہبی رہنما استعمال کریں گے، یہ ممکن ہے 20-30 سال بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آئے۔ یہ سب خارجیت، مارو قتل کرو، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ اس وہابیت کا یہ نکلا کہ یہ جتنی افغانستان کی جنگ اور جو کچھ ہوا ہے، اس کے اینڈ پہ جاؤ تو کہیں نہ کہیں سراغ مل جائے گا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں کو اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ تمہارے علاوہ ہر کوئی غیر مسلم ہے، مزاروں کو اڑاؤ، بم مارو، ان کی عورتوں کو ولیعذ باللہ گھروں سے نکال کے لے جاؤ، جائز ہے کیونکہ ان کے نکاح ٹوٹے، یہ سب کافر مشرک ہیں۔ یہ وہ طالبان ہیں، یہ وہ تباہی ہے جس میں مولویوں کے پیچھے جو طاقتیں تھیں انہوں نے کہا مولوی اس پہ کافی ہے۔ تو یہ مذہبی قیادت ہی تھی نا جس نے تباہ و برباد کیا تھا۔ اب اس مذہبی قیادت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت آپ تو یہ نعرے لگاتے تھے آج سے 20 سال پہلے، اب کافر نہیں رہے، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ خون اور آگ پورا ملک برباد کر کے یہ وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی وفات سے کچھ پہلے۔ حضرت عثمان ان کی ٹخنوں سے لمبی لمبی اوپر شلواریں، لمبی رکعتیں، 10 پارے، ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، داڑیاں اتنی لمبی لمبی، اپنے علاوہ ہر ایک کافر اور مشرک، اور سر کے بال منڈانا، یہ چیزیں تھیں۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پگڑی اتار دی، ان کا حضرت دیکھ لیں میرے بال ہیں، یعنی یہ کہ میں خارجی نہیں ہوں، میں اعتدال سے ہٹا ہوا نہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس لیے تھوڑے ہی بھیجا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سر منڈاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک تھا کہ بال نہیں رکھتے، وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول بال میرے بہت زیادہ ہیں، گھنے ہیں، سینے پہ بہت ان کے بال تھے، داڑھی پہ بال بہت زیادہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ علی بس یہ خیال کرنا کہ ناپاکی ہر بال کے جڑ میں ہوتی ہے، اچھی طرح سر کو دھویا کرو۔ تو انہوں نے کہا ثم عادیت راسی، میں نے کہا کون اتنی اب کرے، میں نے سر کے بال ہی اتروانا شروع کیا۔ اسی لیے حنفیہ نے کوفہ میں چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا تو وہ لوگ بال منڈاتے تھے، بہت سے علماء اب تک بھی، ان کا خارجیت سے تعلق نہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے روایت چلی ہے، لیکن بال رکھنا بنسبت منڈانے کے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور عمرے کے کبھی بال منڈانا ان سے ثابت نہیں۔ یہ ہو گیا نا بھئی کہ تعریف کس کی کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کی آڈیو تفسیر سن رہا تھا، اس میں ایک جگہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے 1610 الفاظ ہم نے ایک جگہ جمع کیے ہیں کہ اگر انسان اس کو اچھی طرح سمجھ لینا تو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کتابچے کی شکل میں یا ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تاکہ بندہ، ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں بھائی، اب اسے ویب سائٹ پہ ڈالنا، اس کو چھپوانا، یہ وہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کام بہت ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے آدمی نہیں ہے۔ خوراک میں آپ کی ساری اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خوراک میں ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، سور کے اجزاء، جس کی وجہ سے انسان میں جنسی قوتیں بڑھ گئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس خوراک کا تجزیہ کرا لیجئے، لیبارٹریز ہیں، کہیں یہ انکشاف ہو جائے تو بتائیے گا کہ یہ سیاسی چالیں ہیں، زرداری صاحب نے ایسے کر دیا اور فلاں نے ایسے کر دیا۔ ایک عام سادہ آدمی خود سوچے کہ اگر خوراک میں یہ اجزاء شامل ہو بھی گئے ہوں تو آپ اس خوراک کو نہ استعمال کریں، مرچیں پسوا لیا کریں، اس سے پہلے چکی کو دھلوا لیا کریں،
نمک پسوا لیا کریں، گھر میں کوئی چھوٹا سا کچن گارڈن ہو اس کے سبزی اتار لی۔ قرآن کریم کا دیکھیے نا سوال کی، قرآن کریم کا انڈیکس کسی کی تحریر میں موجود ہے، انڈیکس تیار کر رہے ہیں آپ، یہ بہت جگہ آپ کو مل جائے گا، ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ۔ سورہ عبس کا شان نزول دیکھیے، قرآن کریم کا انڈیکس آپ کو 3-4 جگہ پہ مل جائے گا۔ ایک اس میں مسموم ہے، زہریلی غذا ہے، اس کے زہر کو الگ کر کے ہے کام، وہ بھی اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ جو زہریلا ہے نا، وہ پرویز نے لکھا ہے، غلام احمد پرویز نے۔ غلام احمد پرویز نے جو اپنی لغات القرآن لکھی ہے، اور غلام احمد پرویز نے جو مفہوم لکھا ہے قرآن کریم کا، اس میں انڈیکس ہے کسی ایک جگہ میں۔ انہوں نے 4-5 تفاسیر قرآن پاک کی لکھی ہیں، ان میں ایک جگہ انڈیکس ہے، اور وہ اچھی چیز ہے، مگر پوری طرح چکنا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ اس سے انکار حدیث کا جذبہ ابھرے ولیعذ باللہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلافت راشدہ اس کے خلاف کوئی بات چلی جائے، یہ بہت احتیاط کی بات ہے۔ دوسرا اس کا اشاریہ مل جائے گا، دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز تھے یا ان کے والد تھے، کون تھے، انہوں نے لاہور میں انڈیکس تیار کروایا تھا، 4 جلدوں میں مل جائے گا پرانی کتابوں میں، اور وہ ہے قرآن کریم کا انڈیکس۔ آیات جمع ہے، عنوان جمع ہے، کس کس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ نے کون کون سی آیات میں کیا چیز کہی ہے۔ تیسرا انڈیکس آپ دیکھنا چاہیں تو تفہیم القرآن کے آخر پہ مل جائے گا، مودودی صاحب نے غالباً خود یا ان کے کسی شاگرد نے کسی مرید نے تیار کیا ہوگا، ایک انڈیکس آپ کو وہاں بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور کتاب شائع ہوئی ہے عربی میں، اور اس میں بھی اس نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن کریم نے کس موضوع پہ کیا رہنمائی کیا، مثلا حیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حلال کا کھانا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پردہ ہے، اس پہ قرآن کی کون کون سی آیات ہیں، یہ مل جائے گا۔ چوتھا یا 5واں انڈیکس آپ دیکھنا چاہیں تو فواد عبد الباقی، بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور روشن رکھے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، بہت اچھا کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے ہر عربی مادے کی ثلاثی 3 الفاظ لے لیے ہیں، مثلا صمد صاد میم دال سے بنا ہے، مثلا کہیں آ گیا کہ تجعلون، تو تجعلون کہاں سے بنا ہے، جیم عین لام اس کی اوریجن ہے، اصل ہے۔ اس کے تحت انہوں نے تمام آیات جمع کر دی ہیں، ان آیات کو اگر غور سے پڑھ کے، مثلا صراط ہے، اب صراط راستہ ہے نا، آپ پڑھتے ہیں صراط مستقیم، تو صراط کہاں کہاں قرآن میں آیا ہے، قرآن کس کس چیز کو صراط قرار دیتا ہے، صراط مستقیم۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا صراط مستقیم وہ ہے جس پہ اللہ کے اچھے بندے چلتے رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو اس آیت میں صراط مستقیم اللہ نے عدل کو فرمایا، صراط مستقیم اللہ نے فطرت کو فرمایا، اس لیے اللہ نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو صراط مستقیم پہ خود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم آسان اور سہولت کی راہ وہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ انڈیکس بہت مل جائیں گے۔ سورہ عبس کا شان نزول، سورہ عبس کے شان نزول تو بہت کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ باتیں سچی ہوتی ہیں مگر بسا اوقات اس سے مفہوم غلط لے لیا جاتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات سچ ہوتی ہے، مفہوم غلط ہو جاتا ہے، اور انسان چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہے کہ کون آدمی تھا، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت مجھے تردد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنتی تھیں یا نہیں تھیں۔
اب وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا تھا حضرت بھی سمجھ گئے. اس نے کہا مجھے اس پہ کھٹکا ہوتا ہے کہ وہ جنتی نہیں تھی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فلاں کتاب تم نے پڑھی ہے؟ اس کا جی. فرمایا اس میں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ایک ہیلا کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی چادر پیچھے کی طرف تھوڑی سی سرکا دی، نیچے کر دی. تو انہوں نے کہا جی حضرت لکھا ہے. فرمایا اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ہیلا کر کے جو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو مہر دونوں شانوں کے درمیان تھی اسے چوم لیا. انہیں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دوں کسی طرح، تو انہوں نے چوم لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو جنتی ہے. اس کا حضرت یہ تو سب لکھا ہے اور ٹھیک ہے عکاشہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، مگر اس سے کیا تعلق ہے میرے سوال سے؟ انہوں نے کہا عکاشہ ایک بوسے کی وجہ سے جنتی ٹھہرا، اور جو 10-11 سال اہلیہ محترمہ اور ساتھ رہی ہیں، پہلو میں لیٹتی رہی ہیں، وہ جنتی نہ ہوئی. چیزیں بھیا بہت آسان ہوتی ہیں، آدمی کی نظر میں وسعت ہونی چاہیے. واقعہ یہ پیش آ گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلبہ تھا کہ لوگ دین کو قبول کریں. اتنا غلبہ اس چیز کا ہو گیا کہ اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ اپنی صحت ختم کر لیں گے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا آپ روتے ہیں، اتنا لوگوں کے لیے آپ فکر مند ہیں. آپ کو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ پیغام سنا دیں، بس جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے. آپ اس چیز میں نہ پڑیں. اس غلبے کی وجہ سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں بہت بڑے بڑے قریشی لیڈر آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ بتائیں کیسے رسول ہیں. مشرک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا کیا چیزیں. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یاد رکھو ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا، ایک واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے گئے ہوں اور کسی کو امام مقرر کر کے نہ گئے ہوں. ہم اہل السنہ جو امامت کے قائل ہیں نا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کو قائم رکھنا ہر موقع پہ یہ امامت کی دلیل ہے. اب وہ نابینا تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف توجہ دینے کی پھر بات شروع کی، پھر ہاتھ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری بتقاضۂ بشریت ناگوار گزر، اور آپ نے چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا کہ اگر یہ قریش میری بات مان گئے اور ایمان لے آئے تو یہ تو پورا مکہ ایمان لے آئے گا. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا کہ مدینہ کے یہ 10 یہودی نام لے کے فرمایا اگر یہ 10 آدمی مسلمان ہو جائے نا پورا مدینہ مسلمان ہو جائے. یہی صورتحال پہلے یہاں تھی. تو آپ کو جب ناگوار گزرا تو آپ نے چہرے سے اظہار کر دیا اس ناگواری کا، ماتھے پہ شکنیں آ گئیں. اس پہ اللہ نے کہا کہ آپ اس کی نہیں سنتے. اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور وہ آپ کے پاس اپنی تمنا لے کے آیا، اور ممکن ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور وہ خدا سے ڈرتا ہے. اور آپ نے عبس وتولی چہرہ پھیر لیا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا، سیغہ دوسری طرف کا عبس وتولی پھیرا جس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور دوسری طرف کو دیکھنے لگا جس نے دوسری طرف کو دیکھا. یہ براہ راست نہیں ہے، یہ محبت کا ایک نیا انداز ہے، محبت کا ایک نیا رخ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن دنوں اپنے والد کے ہاں چلی گئی تھیں اور الزام اور وہ ساری بحث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان دنوں میں عجیب حال تھا. آتے تھے، میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، رو رہی ہوتی تھی، اور میری والدہ کے پاس بیٹھتے تھے اور فرماتے کیف تیکم، کیسی ہیں یہ،
کیا مزاج ہیں ان کے، کیا حال ہے ان کا، مجھ سے نہیں بات کرتے تھے، ادھر بات کرتے تھے۔ یہ چیز تھی محبت، ہم تو اسے اس سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی چیزیں ہیں نا، ان میں بہت ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، اور یہ اسی چیز کے اظہار کے لیے یہ کہہ دینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی جو ان کے حق میں بہتر نہیں تھی، یہ بھی ایک جملہ ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے زمین آسمان کا